بلاول بھٹو کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کوئی 5 کے اراکین جو ہیں وہ مسنگ ہیں، حکومت کے پاس اپنے نمبر پورے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس دوران خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے عدم اعتماد کی جو ہے وہ موو کیا جا سکتا ہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف، تو ایسی ہے کوئی کارروائی؟ بہت شکریہ جی۔ پہلی بات آپ نے کہی نمبر پورے ہونے کی، جس ایم این اے یا سینیٹر میں غیرت ہوگی وہ ان غلیظ ترامیم میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ پاکستان کو توڑنے والی ترامیم ہے۔ جو آدمی ان ترامیم میں بیٹھے گا ان کو جو ہسٹری میں جو انشاءاللہ آگے ہوگا، عوام جو ان کا حال کرے گی، پہلے تو غربت سے لوگوں کو مار دیا، اب زیادتی سے، ظلم سے، فسطائیت سے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو بلوچستان میں، جو پاٹا فاٹا میں، جو نارتھ سندھ میں، جو سدرن پنجاب میں ہوتا تھا، اب یہ چاہتے کہ پورے پاکستان میں فسطائیت ہو۔ جو ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ کر رہے ہیں، جو عمر چیمہ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، جو خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، دے وانٹ کہ اس پہ لیگل کور آ جائے، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ رہی پی ٹی آئی کے نمبرز کی بات، پی ٹی آئی کے نمبرز کبھی بھی یہ لوگ نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے۔ مولانا صاحب کا آپ نے پوچھا نہیں، میں ویسے ہی بتا دیتی ہوں، بہت شاطر سیاستدان ہے، وہ کبھی بھی اپنی پارٹی کو اس گن میں نہیں حصہ لینے دے گا۔ رہنما آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کچھ؟ میں تو جی کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا کون کس سے رابطے میں۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے جتنے ایم این ایز ہیں الحمدللہ سب سیف ہیں، سب پروٹیکٹڈ ہیں، اور ان کو تو جتنا یہ لوگ ٹارچر کر رہے ہیں، 2 خواتین ہماری ایم این ایز کو، زرتاج کو تو جیل میں لے گئے تھے، ایک ہماری ایم این اے بیچاری فیملی وے میں ہے، اس کے پیچھے پہنچ گئے لاجز میں کہ جی پی ایم آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، پی ایم آفس سے میں آیا ہوں، وہ جھوٹ کہہ رہا، سچ کہہ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ۔ دوسری ہماری ایم این اے ہیں، ان کے والد صاحب کا انٹسٹائنس کا آپریشن ہوا، ہسپتال سے اٹھا کے تھانے میں لے گئے کہ بیٹی سے کہو کہ خان کو ووٹ نہیں دے گی، بلاول کو دے گی۔ کیوں دے گی بلاول کو وہ ووٹ؟ یہ اتنے غیرت سے فارغ لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان ہے اور یہ ان کے ہاتھ میں آتا رہے، بس یہ 1% جو لوگ ہیں پاکستان کے مالدار، یہ کھاتے رہیں اور غریب لٹتا رہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ، اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو خان صاحب سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا، یہ کون خبریں دے رہے ہیں اندر کی جیل کی؟ دیکھیں، یہ ہماری فکریں ہیں، یہ ہماری تشویش ہے۔ آپ کیوں ایک آدمی کو غیر آئینی طریقے سے سزا دے رہے ہو؟ اس نے کیا ہے؟ وہ تو جیل میں 1.5 سال سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ فیملی کو نہیں ملنے دے رہے ہو، بہنوں کو بھی اٹھا کے لے گئے، آپ ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملنے دے رہے۔ اگر آپ نے کچھ چھپانا نہیں ہے تو ڈاکٹرز کو ملنے دینا، وکیل سے کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ یہ تشویش، اللہ کرے کہ خان صاحب کو کچھ بھی نہ ہوا ہو، لیکن ہمارا تو مطالبہ ہے کہ آپ نے آئین ابھی سے سسپینڈ کر دی ہے۔ بلاول اور یہ شہباز شریف جو لے کے آ رہے ہیں امینڈمنٹس، بیسکلی تو آئین کو سسپینڈ کرنا ہے نا، پاکستان کو سسپینڈ کرنا ہے، تاکہ یہ کچھ نہ کچھ 1-2 سال نکال لیں، جتنی چوریاں مزید کرنی ہیں کر لیں۔ خان صاحب کے ساتھ یہ کس قاعدے، کس قانون، کس ضابطے کے تحت انہوں نے ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے؟ کس سے پوچھ کے؟ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بیچ کے تھکے ہم پہ بھٹو کی قربانیاں، اب ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ اس وقت بچے یاد رکھیں، جو خان صاحب کو ایک پینسل کے قریب بھی تکلیف دے گا نا، اس وطن کو تیلی لگانے کے مترادف۔ ادھر خان کی بہنوں پہ اٹیک کیا، ادھر زرتاج کو لے گئے، ہمارے ایم این ایس کو اسمبلی سے لے گئے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا انہوں نے اس ملک میں چھوڑا ہے جس کو عزت یا وقار رہ گئی؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ مجھے اچھے فیصلے کا انتظار رہے گا، اور رؤوف حسن بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اچھے حالات آنے والے ہیں، تو کس سے امید ہے آپ لوگوں کو؟ ہم ہی خود کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ عوام جو ہے نا، اب پی ٹی آئی اور خان کی کال پہ نہیں، یہ اپنی کال پہ نکل رہی ہے۔ سارا پاکستان اس وقت مفلوج ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو گندی ترامیم آ رہی ہیں، اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے، 2 ترمیمیں اکٹھی۔ آپ کے جتنے بنیادی انسانی حقوق ہے، سانس لینے کا حق، گھر خریدنے کا حق، عزت سے اپنی 4 دیواری میں رہنے کا حق، بیوی بچے رشتے رکھنے کا حق، یہ آئین سے یہ پورا سلب کر کے آپ کے گھر میں گھسنے کے اپنے حقوق پکے کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اٹھایا تھا، شہریار کو بھی اٹھایا تھا، اب خان کی بہنوں کو اٹھا لیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا خان کی بہنوں نے؟ نہ بندوق، نہ ڈنڈا، نہ کڑی کی چابی، نہ بٹوا، نہ ٹیلی فون۔ کس کھاتے میں آپ کو ریمانڈ کیے جا رہے ہیں؟ اب ان کو اڈیالہ لے گئے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں۔ لیکن اگر ان کو لگتا ہے، ان جاہلوں کو، ان میٹرک فیلوں کو، کہ یہ اب اس جو ایک چل چکی ہے ریولوشن وہ ڈیفیٹ ہوگی، وہ کبھی نہیں ہوگی۔ ملک کا بچہ عمران خان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ جتنے یہ اریسٹ کریں گے اس سے 10 دفعہ ہم زیادہ گھروں سے نکالیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1000 کیا 10,000 ورکر اٹھا لیں، ہم 20,000 لے کے آئیں گے۔ ہمیں تو میڈم اریسٹ کیا نا، سب کو کیا ہے، سب کو کیا۔ سوری یہ تو آپ کا ہے، ہو گیا؟ ایک بچہ رہ گیا تھا، اس کا انٹرویو نہیں، وہ بچے بات یہ بتائیے گا کہ اس وقت خبریں لگا تو لینا، سب دوبارہ یہ جس کی لگ سکتے ہیں لگا لیتے ہیں۔
وہ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا اس طرح کس طرح ہوگا تیرا اصلاح، وہ سب سوال کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے عمران خان کو لگتا ہے کہ بھی آپ کو ظاہر ہے ان کو تکلیف دینے والی بات ہے جب وہ سنیں گے کہ بہنوں کو اس طرح تو کریں، ان کو اور تکلیف ہوئے گی. خود تو وہ کھڑے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کسی اور کو تکلیف ہوئے ان کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہ بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، بہنیں بھی میری پاکستان کے لیے کھڑی ہیں، ہم بھی اسی لیے نکلتے ہیں. لیکن اللہ کرے کہ اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے. جو اندر وہاں پہ جہاں پہ میری بہنوں کو رکھا ہوا ہے وہاں کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. رات کو 3 بجے اٹھا کے کہتے ہیں جی موبائل کھولے، موبائل میں بتائیں کیا ہے. مطلب ان کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگوں پہ کیس بنا دیتے تھے بھینس چوری کا، یہ اسی زمانے میں ہے. انہوں نے ان کے اوپر جو کیس بنائے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا، نہ وہ اس قسم کی ان کے مزاج تھے. انہوں نے ان کے اوپر ہر قسم کی وہ ڈال رہے ہیں کہ میگا فون، پیٹرول بم پارلیمنٹ کو اڑانے جا رہی تھی، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ خان صاحب کا مزاج ہے اڑانے اور مارنے کا، نہ ہمارے گھر میں ایسا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ مار دو، توڑ دو، ختم کر دو. خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں پرامن احتجاج. انہوں نے تو آج تک احتجاج پہ کہا ہی نہیں. ہر احتجاج میں وہ کہتے ہیں پرامن، اور ہمیشہ پرامن ہوا ہے. بالکل ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہر قربانی دے کے نتیجہ بہت اچھا نکلے گا. آپ دیکھیے گا اس قربانی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب بے قصور لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں. جتنی خواتین کو پکڑا تھا وہ بیچاری، ہر ایک کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ کسی کے لیے، اور لوگ ملک کے لیے نکلے ہیں. عمران خان تو نہیں کہتے میرے لیے نکلو، وہ کہتے اپنے ملک کے لیے نکلو، اپنے حق کے لیے نکلو. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے نکلو، انہوں نے کبھی نہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کہتے مجھے جیل سے نکالو، انہوں نے تو کبھی یہ بات کی نہیں. لیکن ہم سب پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ جیل سے نکلیں، کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہے. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہے، آج تک جتنے یہ بڑے بڑے گئے ہیں اندر، ان کو آج تک ایسی جیل نہیں ملی. اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس، ان کو کمروں میں خاطر مدارت کے ساتھ رکھا گیا. ان کو ایک چکی میں رکھا ہوا ہے خان صاحب کو، اور وہاں پہ بھی پابندی لگا دیا کہ کوئی جو مشقتی پاس بیٹھے بات نہیں کر سکتا، کوئی ان سے، مطلب انہوں نے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آئسولیشن اچھی چیز نہیں ہوتی، وہ انسان کو بڑی تکلیف دیتی. کمرہ چھوٹا ہے. میرا نہیں خیال یہ جتنے گئے ہیں آپ کے بڑے بڑے سیاستدان، وہ کبھی تو چھوٹے کمرے میں رہے ہیں، بڑے بڑے کمروں میں رہے ہیں، اس کے بعد ہسپتالوں میں رہے ہیں، اس کے بعد جیلوں کے ساتھ جو گھر تھے اس کے اندر رہتے تھے. یہ اکیلے خان صاحب ہے جو انہوں نے قربانی دی ہے، وہ کسی نے آج تک نہیں دی. آپ لوگ دیکھیے گا. اور قربانی کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اس ملک کے لیے. ان کو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. ان کو نہ وزارت عظمیٰ چاہیے، نہ ان کو کچھ اور چاہیے. وہ بڑے مطمئن ہیں. ان کو وزیر اعظم سے بڑا عزت ملی ہے اس پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی سیدھے راستے پر چل پڑے. ان کو پاکستان کے لیے تکلیف ہے.